الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي فی الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات شوق اور محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طالب علموں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حامیم السجدہ دی چند آیات کریمہ تلاوت کیتی ہیں۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے قوم عاد اور قوم سمود دی تباہی اور بربادی دا ذکر فرمایا ہے کہ جنہاں قوماں نے انبیاء علیہ السلام دا انکار کیتا ہے، پھر انہاں دا انجام کیا نکلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس قوم عاد انہاں نے ناحق زمین دے اندر تکبر کیتا، غرور کیتا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور آکھن لگے کہ کون ہے جڑا سارے کول طاقت اندر زیادہ ہوئے۔ بڑی طاقتور قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، قد و قامت عطا فرمائی۔ اتنی طاقتور قوم آئی کہ بڑے بڑے کھجور انہاں کو پکڑ کے زمین دے وچوں اس طرح کھینچ کے اوپر اٹھا لینا جس طرح اساں تساں ایک مولی گاجر کو آسانی نال کھینچ کے اوپر اٹھا لینا۔ اب کھجور دی جڑ بہت مضبوط جڑ ہوندی، جڑاں سمیت کھجور دے درخت کو نکال لینا اپنے ہاتھ نال پکڑ کے۔ بندازہ کرو بھی کتنی طاقتور قوم ہے، اور تقریباً 90 فٹ اونچی قد و قامت۔ پھر اس طاقت دی وجہ تو غرور اور تکبر دے اندر مبتلا ہو گئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ساڑھے کول کوئی ہے زیادہ طاقتور، دنیا تے سب تو زیادہ طاقتور اساں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا بات انہوں کو معلوم نہیں ہے کہ جس اللہ نے انہوں کو پیدا فرمایا وہ طاقت دے اندر انہوں کو بہت زیادہ ہے۔ یہ تو مخلوق ہیں، اس مخلوق کو جس خالق نے پیدا فرمایا، جس خالق نے طاقت اور قوت عطا فرمایا، وہ خالق کتنی طاقت اللہ، کیا پتہ نہیں نہ کوئی بات نہیں سمجھ آندی پئی کہ جس ذات نے انہوں کو پیدا فرمایا وہ کتنی زیادہ قوت اور طاقت اور قدرت والی ذات ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ ساری آیات دا انکار کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام دا انکار کیتا، اللہ دی کتابہ دا انکار کیتا، اللہ تعالیٰ دی آیات دا انکار کیتا اور ایمان نہ لے آئے، کفر دوتے ڈٹے رہے۔ تو پھر انہاں دے کفر اور شرک اور اعمال بد دی وجہ تے انہاں دوتے عذاب آ گیا۔
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے پھر انہاں دے اساں نے انہاں دے نحوست دے دناں دے اندر ہوا دا عذاب بھیجا، سخت تیز ہوا دا طوفان، بہت زبردست تیز ہوا بھیج دیتی انہاں دے، اور پھر او دن انہاں دے منحوس دن ثابت ہوئے انہاں واسطے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ اساں کو دنیا دی زندگی دے اندر ذلت دا عذاب چکھاؤں۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت دا عذاب تو بہت زیادہ ذلیل کرنے والا ہے، اور اس وقت کوئی حامی اور ناصر نہ ہو سی، کوئی مددگار نہ ہو سی، کوئی بچانے والا نہ ہو سی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس متکبر قوم دو تے اساں نے تیز ہوا دا عذاب بھیج دیتا۔ جب تیز ہوا چلی تو اتنی زبردست آندھی آئی کہ اس ہوا نے بڑی بڑی قد و قامت والے انہاں مضبوط لوگاں کو اٹھایا اور سینکڑاں فٹ دی بلندی دوتے فضا دے اندر لے گئے، اور پھر اتھو کولوں انہاں کو بڑی سختی دے نال بڑے بڑے پہاڑاں دے نال جا کے پٹخ دیتا۔ انہاں دے کھوپریاں دے وچوں بھیجے نکل گئے اور پھر نیست و نابود ہو گئے، نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر ہوا دے اندر ایسے اڑدے نظر آئے نا جی میں ہوا دے اندر چھوٹے چھوٹے تنکے اڑدے نظر آئے، بڑی بڑی قد و قامت طاقت والے لوگ تنکاں دی طرح ہوا اڑدے رہتے ہیں، پہاڑاں دے نال جا کے ٹکرا گئے، چورا چورا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں لوگاں دوتے قوم عاد دوتے نحوست دے دناں دے اندر سخت تیز ہوا دا عذاب آیا۔ تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اپنے ذات دے اعتبار نال کوئی دن منحوس نہیں ہے، سارے دن اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، سارے دن خیر و برکت والے دن ہیں، لیکن انہاں دے اندر جی نحوست پیدا ہو ویندی ہے انسان دے اپنے اعمال اور کردار دی وجہ تو پیدا ہوندی۔ یہ دن منحوس نہ ہن، مطلب یہ ہے کہ یہ دن انہاں دے اعمال بد دی وجہ تو انہاں دے حق دے اندر منحوس ثابت ہو گئے۔ انہاں دناں دے اندر انہاں دے زوال آ گیا، عذاب آ گیا۔ تو بذات خود کوئی دن منحوس نہیں ہے، اور کسی دن کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ جہالت دی وجہ تو بعض دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس دن دے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہو ویسی وہ ہو ویسی، اس دن دے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، اس دن اندر جرنا کوئی چیز بیچنی ہوئے تو اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل شیطانی وہم ہیں اور وسوسے ہیں۔ شریعت مطہرہ دے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی دن کوئی مہینہ بذات خود کوئی منحوس نہیں ہے۔ اپنے اعمال دی وجہ تو پھر انسان دوتے اللہ دی طرفوں آزمائش آندی ہے۔ یہ تو حال اللہ تعالیٰ نے سنا ہے قوم عاد دا، اور فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پس قوم سمود اساں نے انہاں کو ہدایت عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام دے ذریعے سیدھا راستہ دکھایا، حق راستہ دکھایا، لیکن ان لوگوں نے حق راستے دے مقابلے دے اندر اندھیرے کو پسند کیتا، روشنی دے مقابلے اندھیرے کو پسند کیتا، نور دے مقابلے اندھیرے کو پسند کیتا، ہدایت دے مقابلے کفر کو پسند کیتا۔ کفر اندھیرا ہے، ہدایت روشنی ہے، ہدایت نور ہے۔ اصل روشنی نور نبوت ہے،
انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے اندر آ کے تقسیم فرمائی، یہ اصل ہے روشنی ہے، یہ روشنی انبیاء علیہ السلام لے کے اللہ تعالیٰ دے طرف کو، اصل روشنی ہدایت ہے، اصل نور ہدایت ہے، جس نال دل منور ہونے، دل روشن ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے ہدایت دے مقابلے دے اندر گمراہی کو پسند کیتا، کفر کو پسند کیتا، اور انہوں نے جان بوجھ کے ہدایت کو ٹھکرا دیتا اور گمراہی کو اختیار کیتا۔ تو اس گمراہی اختیار کرنے دی وجہ تو، کفر اختیار کرنے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ فرمینن کہ انہاں کو کڑک دے ذلیل کرنے والے عذاب نے آ پکڑا، انہاں دے اعمال بد دی وجہ تو، انہاں دی جی اپنی کمائی ہے انہاں دی وجہ تو ذلت والے عذاب نے، کڑک والے عذاب نے انہاں کو آ پکڑا۔ یہ بھی بڑی مضبوط قوم ہے، بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، اور بڑی ہنرمند قوم ہے۔ پہاڑاں دے اندر بڑے بہترین کاریگری کی تھی، انہوں نے گھر بنائے، بڑی بڑی انہوں نے عمارتاں بنائیاں، بڑے ڈیزائن بنائے، اپنے آپ کو یہ ترقی یافتہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ایمان قبول نہیں کیتا، دین حق قبول نہیں کیتا، ہدایت کو ٹھکرایا، گمراہی اختیار کیتی، انبیاء علیہ السلام نے انکار کیتا، اللہ تعالیٰ دی توحید نے انکار کیتا، اللہ تعالیٰ دی آیات نے انکار کیتا، تو پھر اللہ دا عذاب آیا، نہ تے کڑک دا عذاب آیا۔ ایک آواز آئی، سخت آواز، چنگھاڑ، اس آواز اتنی سخت آئی کہ انسان تو انسان، زمین بھی پھٹ گئی اس آواز میں، زمین دا سینہ پھٹ گیا، پہاڑ پھٹ گئے۔ جب ایلی سخت آواز ہے، انسان تو بہت نازک چیز ہے، بھئی انہاں دا کیا حشر ہویا، انہاں دے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، دماغ پھٹ گئے، ایک آواز دے نال تباہ و برباد ہو گئے۔ تو سخت عذاب، کڑک دا عذاب انہاں لوگاں تے آیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اس کو پہلے آیات کریمہ دے اندر آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیرے لوگ اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، کو بتا دو کہ اگر تسے انکار کر رہے تو پھر خیر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تا اس عذاب کو ڈردا کہ جیسا عذاب قوم عاد دوتے آیا، قوم سمود دوتے آیا، وہ عذاب کہیں تہاڈو تے نہ آویں۔ جس طرح قوم عاد اور قوم سمود تباہ ہو گئے، اس طرح تساں تباہ نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا انجام بیان فرما دیتا کہ کس طرح قوماں تباہ و برباد ہو گئی۔ کفر دیاں دو قسمیں، ایک ہے کہ جہالت دی وجہ تو کفر کرنا، دوسرا ہے کفر جہودی۔ کفر جہودی دا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے کفر، سمجھان دے باوجود کفر کرنا۔ ایسے لوگ ہیں کہ انہاں دے سامنے ہدایت آ چکی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی پہچان چکی ہیں، اور یہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ دے نبی نے اس باوجود انکار کیتا، ان کی سزا بہت زیادہ۔ جیسے ابو جہل ہے، اب ابو جہل ایک دن بہت پریشان بیٹھا ہے، تو مکہ دے ایک سردار ان دے پاس آ کے بیٹھ گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جب ساڑا سردار بھی پریشان ہو گیا، ایڈا وڈا حوصلے والا بندہ تے ایڈا وڈا سمجھدار بندہ تے یہی پریشان ہے۔ پھر اس نے پوچھا بھئی اے ابو الحکم، اس کو ابو الحکم بولا میں نے، اے ابو الحکم کیوں پریشان ہو، خیر ہے؟ تو ابو جہل آکھن لگا اے جرا سڑا بھتیجا ہے نا، جس جوان نے نبوت دعویٰ کیتا ہے، یہ میں کو پریشان کیتا ہے، اس نوجوان نے میں کو پریشان کیتا ہے۔ میرا نظام بہت مضبوط نظام آئی، میری بہت بڑی حکومت ہے، بہت بڑا سیاسی منظم نظام ہے، میرا اقتدار ہے، پورے عرب دے اندر میری دھاک بیٹھی ہوئی تو میری جڑاں ہلا کے رکھ دیتی، میرے پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتے، میں تو ان دی وجہ تو پریشان۔ اس نے بڑی عجیب بات کی ہے، اس نے کہا کمال ہے یار ابو الحکم، ایڈا بڑا سردار ہے، تے کتنے لوگوں کو خود اپنے ہاتھ نال قتل کیتا ہے، کتنے لوگوں کو تے نے قتل کرا دیتا ہے،
ایک ہی نوجوان ہے نا، کیا مسئلہ ہے اس کو قتل کرا دے اس کو؟ اتنے لوگ تیں قتل کرا چھوڑیں، اتنی جنگاں لڑیاں نہیں، سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے، تیرے کو بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی طاقتور لوگ ہیں، اور خود تے اپنے ہاتھ نال کتنے لوگاں دے سر قلم کیتے ہیں، تو ایک ہی نوجوان ہے، ان دی وجہ تو پریشان ہے، اس کو قتل کرا دے۔ ابو الحکم آکھا میں سمجھدا اس بات کو، میں قتل کرنے واسطے کوئی کسر چھوڑیے، میں ہر کوشش کر چکا، لیکن اصل بات یہ ہے یہ نوجوان عام نوجوان نہیں ہے، اللہ دا نبی ہے۔ کون آدھا پیا؟ ابو جہل آکھدا پیا ہے اللہ دا نبی، یہ نال اللہ دی غیبی مدد ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے قتل نہیں کرا سکتا۔ تو پھر اس نے آکھا جب تک کو پتہ ہے اللہ دا نبی ہے تو اس کو اللہ دا نبی تسلیم کیوں نہیں کرنا، اس کو اللہ دا نبی مندہ کیوں نہیں، بات مان لے اللہ دا نبی ہے۔ ابو جہل آکھا مسئلہ یہ ہے اگر میں اس کو اللہ دا نبی مندہ تو بات میرے تے موت ہے، میرا کچھ نہیں بچدا، میری سرداری ختم ہے، میری حکومت ختم، میری سیاست ختم، میری خواہش ختم، میں کو تو پھر اس کا غلام بننا بس، پھر میرے تے موت ہے اگر میں کو نبی تسلیم کردا۔ نبی تسلیم کرنے دا مطلب ہے کہ پھر میں کو ساری زندگی اس دا غلام بن کے رہنا بس۔ یہ تو کافر مکے دے کافر سمجھ دیا، تو کفر جہودی اختیار کیتا ہے، انہوں نے سمجھن دے باوجود کہ اللہ دا سچا نبی ہے، سچا رسول، ان دے باوجود انکار کیتا، تو پھر بہت سخت عذاب آیا۔ ابو جہل بھی جنگ بدر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل ہو گیا، اور ان دی ساری حکومت سرداری سب کچھ ختم ہو گئی۔ تو حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ ایک تو کافران دا جہود ہے، انکاری ہے، دوسرا ہے کہ اج دے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لاون دے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور سچا رسول تسلیم کرنے دے باوجود آپ دی اتباع کیوں نہیں کر رہے؟ یہود نصارہ دی اتباع کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے نفس دی اتباع کیوں کر رہے ہیں؟ نبی اللہ دے رسول کو تسلیم کیتا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیتا، اللہ دا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیتا، تو اب اتباعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساکوں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی اور سچی اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔